أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کرنے سے قبل آئیے اور آپ مل کر روزانہ انعامدار مدینے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تیسری تاثرات مبارک منانے کے لیے جمع ہوئی ہے. آج کا موضوع ہے درس تصوف پر. آج کا موضوع ہے توبہ اور خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ذکر. تو میں آج یہ کروں گا پیدائش سے آخر تک گناہ سے پاک و صاف رہنا یہ فرشتوں کا کام. پیدائش سے آخر تک پاک و صاف رہنا یہ فرشتوں کا کام ہے اور ابتدا سے آخر تک گناہ کی ناپاکی میں مبتلا رہنا یہ شیطان کا کام. اور گناہ کر کے گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ آدم اور آدم کی اولاد کا کام. اسی لیے کسی شاعر نے کہا اے بڑے گناہگار توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے بڑے گناہگار توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جنت میں طرح طرح کی نعمتیں تیرے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں. تو توبہ کرنے میں جلدی کر. تاخیر میں خطرہ ہے کیونکہ دنیا میں روزانہ بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں. اب اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال رمضان میں کئی لوگ تھے ہمارے سامنے اور آج وہ لوگ ہمارے سامنے نہیں ہیں. اللہ نہ کرے اگر نہ ہوتے تو اس برکتوں رحمتوں والی رات مغفرت والی رات ہمیں ملتی. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے رحمتوں مغفرتوں والی رات ہمیں نصیب کیا. اور وہ بھی تاثرات کی تلاش میں ہم اور آپ آج تیسری تاثرات منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ تاثرات وہ شب قدر کی رات جسے ایک رات عبادت کریں گے تو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں, محض گناہ کرنے سے بندے کی گرفت نہیں ہوتی. محض گناہ کرنے سے بندے کی گرفت نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ نہ کرنے پر پکڑ ہوتی ہے. کیا یہ نہیں دیکھتے اگر کسی نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کر لی تو اس پر اجماع ہے کہ وہ معقوس نہیں ہے. یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو آدمی سے گناہ سرزد ہونے میں تعجب کی کیا بات ہے, کیونکہ آدمی ہی سے شہوتوں خواہشوں کا مجموعہ ہے. آدمی نہیں تو یہ سب چیزیں نہیں. آدمی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں. اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے نفس کا, دل کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتا. کاش کہ میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی تاکہ نفس کافروں کے ہاتھ میں ہلاک نہ ہوتا. تو آدمی کا توبہ کرنا ایک نادر بات ہے, حقیقت بات ہے.
آدم کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا. آدم کی اولاد میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو. لیکن بہترین گناہگار وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انبیاء علیہ السلام اگرچہ اللہ کی عظمت کی پناہ میں ہونے یعنی گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود لغزش سے خالی نہیں ہیں. انبیاء ان کی ادنا سی لغزش ہی ان کے رتبے اعلیٰ کے اعتبار سے گناہ ہے. اور اولیاء اللہ اگرچہ اللہ کی حفاظت میں ہیں یعنی محفوظ یعنی گناہ سے محفوظ ہونے کے باوجود گناہ صغیرہ سے خالی نہیں ہیں. تو ہم اور آپ اس کھیت کے مولی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، رب کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہشت جیسی خیامگاہ یعنی جنت جیسی جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام جیسے بندے جن کے سر پر عصمت کا تاج رکھا اور جسم پر خلافت کا خبا پہنایا گیا، ہزاروں ہزار کرامات کو نوازشات سے سرفراز کیا گیا، اور صرف وہی ایک منع کی جو تم نے سنا ہوگا، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گناہگاروں میں ہو جاؤ. اللہ اکبر. پر شاید نہ کر سکے، قدم لڑکھڑا ہی گیا. آج اس دنیا میں جہاں ہزاروں ہزار بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، اس پر نفس شیطان در پہ آزاد ہے. کیا کہتے ہو؟ ایسے میں آدمی اگر گناہ نہ کرے، قدم نہ ڈگمگائے، بڑے تعجب کی بات ہے. جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو سکتی ہے تو آدم سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آدمی دو حال پر اللہ کی حمایت اور اس کی بے اعتنائی. جب آدمی کو عصمت کی داشت میں رکھتا ہے تو اسے اطاعت اور موافقت کے سوا کچھ وجود میں نہیں آتا. ھذا افضل اللہ، یہ اللہ کا افضل ہے. اور جب آدمی کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس سے گناہ اور مخالفت کیسے نہ ہو. اہل بصیرت اس مقام میں تمنا پوری نہیں ہوتی. تو ایک عارف سے کسی نے پوچھا آپ کی کیا آرزو ہے؟ عارف یعنی ایک ولی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ کی آرزو کیا ہے؟ کہا کہ ایسا آدم جس کا وجود نہیں ہو، ایسا آدم جس کا وجود ہی نہیں ہو. تو پتا چلا آدم علیہ السلام نے شیطان لعین کو دیکھا، کہا اے ملعون، تو نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ اے ملعون، تو نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ میں جنت میں تھا، تو نے کیا کیا کیا؟ اس نے کہا اے آدم، تیرے ساتھ میں نے کیا، میرے ساتھ کس نے کیا؟ تیرے ساتھ میں نے کیا، میرے ساتھ کس نے کیا؟ جس کسی نے کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، ازل کے شکاری نے جال بچھا دیا. توجہ چاہتا ہوں، صوفی کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ ازل کے شکاری نے جال بچھا دیا، دانا رکھا ایک پرندہ شکار کیا، دانا رکھا ایک پرندہ شکار کیا اور اس کا نام آدم رکھا، اس کا نام آدم رکھا. دنیا جہاں میں جتنی نیکی و بدی ظہور میں آتی ہے سب کا فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن عوام کو کھانا رکھا. شیطان ہوتا کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، شیطان
ہوتا کون ہے؟ نفس کیا ہے؟ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تقدیر کے بولو کھیلنے والے بلا کے آگے دیکھ، میرے پاس، صوفی کہتے ہیں میرے پاس میرا دل ہی نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس میرا دل ہی نہیں رہا، صرف نام باقی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس دل کا انجام کیا ہوتا ہے، اس دل کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر سے بات یہی ہے، بہت اختیار کی تہمت تجھ پر باقی ہے، رخسار مہینہ کہیں غلط راہ پر نہ پڑ جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عظمت و جلالت کے باوجود انتہائی خوف و ہیبت کے ساتھ ہمیشہ یہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کام کہاں آ پڑا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیشہ اور گر گڑا کر دعا کرنا چاہیے۔ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات نجات کی رات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشوانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آج شب قدر کی رات ہمیں نصیب ہو گئی، یہ ہماری بخشش کا ایک بہانہ ہے، یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، طرح طرح کے جو رستم سہتے سہتے بال کی طرح ہو گیا ہوں، میں جیسا اندھور زمانے میں کس نے کہاں دیکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، تو آج کی رات ہمیں مغفرت اور نجات کی رات ہے، عبادت ریاضت کرنے کی رات ہے، اور رب تبارک تعالیٰ صرف بندوں کو بخشوانے کا ایک بہانے کی رات ہے۔ میں نے کہا تھا پیدائش سے آخر تک گناہ سے پاک رہنا اس کا کام نہیں، بولو بھائی، فرشتوں کا کام ہے، اور گرنا گر کے اٹھنا یہ آدمی کا کام ہے، گرنا گر کے اٹھنا یہ آدمی کا کام ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں آدمی دونوں جہاں کے مسائل و عالم اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک دن بھی صحیح مسلمانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا آپ نے بھی کبھی کیا ہے؟ آج کی رات محاسبہ کرنے کی رات، آج کی رات دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان کا اگر سب سے اچھا اگر کوئی مفتی ہے تو اس کا دل ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ سب سے اچھا اگر مفتی کیا ہے؟ دل ہے۔ دنیا کے مفتی بک سکتے ہیں، دنیا کے مفتی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تمہارا دل گواہی دے گا نہیں بندے تو ایسا یہ حق ہے، اس کو مان۔ جب انبیاء اولیاء 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی واستغفر لذنبک، اپنی خطا سے معافی مانگتے رہے، تو انتہائی فرما برداری نے 70 سے 100 بڑھا دیا، 70 سے
100 बढ़ा दिया गया, तो इस्तग़फ़ार 100 बार पढ़ते रहे। कभी आपने पढ़ा? दिल पे हाथ रख के सोचो, क्योंकि ये सूफिया की महफिल है, यहाँ दिल को संवारा और निखारा जाता है। वाह 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 वाह। यहाँ दिल को संवारा और निखारा जाता है। इसलिए कहा गया है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद तमाम खलाइक से अफजल है, बावजूद इस दौलते आज़मा के अंबिया का रुतबा पेश करते हुए उलमा फरमाते हैं, अगर अबू बकर के ईमान को तोजा जाता, अगर अबू बकर के ईमान को अपनी तमाम उम्मत के ईमान से वज़न करो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान को तमाम उम्मत के लोगों के ईमान को वज़न करो, तो अबू बकर के ईमान का पल्ला वज़नी हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिसे फर्ज नमाजों के अदायगी के बाद में पढ़ा करो। अल्लाह अकबर इरशाद फरमाते हैं, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन फ़ग़फ़िर ली ज़म्बी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, बस तू मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं है। हमारे गुनाहों को बख्शने वाला रब्बुल आलमीन है। अब उसी के दरबार में आज की रात की इल्तिजा करने की, आज उसी के दरबार में गिड़गिड़ाने की रात है। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने कहा था कि हक के दर पर गिरावदारी के साथ घूमता रहो, क्योंकि इस राह में आजीजी ही से मर्द होते हैं, बुलंदर होते हैं, वली होते हैं। फज़ीलुल उम्मत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शबे कदर पाऊं तो क्या करूं? जैसे कि हम और आप शबे कदर की तलाश में तीसरी ताकत बना रहे हैं, तो उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनों की माँ आयशा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मैं शबे कदर पाऊं तो क्या करूं? उम्मत के गप के साथ हुजूर रहमत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ये अल्लाह, अफ़ू तेरी शान है। तर्जुमा, ये अल्लाह अफू तेरी शान है, तू माफ करने को पसंद फरमाता है, मुझे माफ कर दे, ये माफ करने वाले, ये बख्शने वाले गफूर, तू मुझे माफ कर। इसी से निशानी होती है, जो जितना ज्यादा फरमाबरदार पाक तर होते हैं, वो तौबा व इस्तिग़फ़ार ज्यादा करते हैं। औलिया अल्लाह का यही तो दस्तूर था कि इबादत खूब किया करते थे और कहते थे कि मौला रात इतनी छोटी कर दिया कि मेरी सही से मैं तेरी इबादत भी कर नहीं सका। यह औलिया अल्लाह का किरदार था। आज हमारा और तुम्हारा किरदार क्या है? 5-5 मिनट की 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और अपने को बहुत बड़ा नमाज़ी समझते हैं। औलिया के किरदार और हमारे किरदार में फर्क यही है कि खुदा की खूब इबादत करते थे और कहते ये थे कि मौला ने थोड़ी इबादत करा, और हम बंदे और गंदे ऐसे हैं, थोड़ी इबादत करते हैं और अपने को खूब इबादत करने वाला समझते। आदमी की हलाकत तौबा व इस्तिग़फ़ार के तरक करने से, तौबा इस्तिग़फ़ार जो नहीं करता उसमें आदमी की हलाकत है। आदमी के मरने से मरता नहीं है, जिंदा रहे तक अगर वो तौबा नहीं करा, इस्तिग़फ़ार नहीं करा, तो आदमी मुर्दा। महज
گناہ کرنے سے نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام اور ابلیس کے لعنتی قصے میں غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. آدم علیہ السلام گرنے کے بعد جنت سے نیچے گرنے کے بعد فوراً کھڑے ہوئے اور یہ کہہ اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مولا مجھے معاف کر. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا تم بھی کچھ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں رجوع ہوئے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز سجدے میں رکھ کر رو رو کر دعا مانگی ہے؟ میرے دوستو، وہ ملعون جو اگر نافرمانی کی ویسے ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس کی پیشانی پر لعنت کا داغ لگ گیا شیطان. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر لعنت ہے پوری قیامت تک کے لیے. بے شک تجھ پر لعنت ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بندے کو خصدن بولے تو معلوم ہے اس کو گناہ کرنا، پھر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے معلوم ہونے کے باوجود. اگر گناہ میں گر جائے فوراً اٹھ کھڑا ہو جائے اور مغفرت چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے. گناہ جیسے ہی ہو گیا اسے توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے باپ کو آدم علیہ السلام لفظ ہوئی تھی، گناہ نہیں کہہ سکتے، لفظ ہوئی تھی. باپ آدم کو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور درخواست کرنے لگے. ابھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا. گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ پر اصرار کفر کا پیشہ اور خیمہ ہے. جیسا کہ قابل نے کیا آخر کافر ہو گیا. آدمیوں میں جس نے سب سے پہلے گناہ کیا وہ قابل نہیں تھا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہمیں اور آپ سب کو. اللہ تعالیٰ کی جباری قہری سے پاک باز اور فرما برداروں کو سکون اقرار، نہیں تو ہم کو تم کو جو ناہندو ہیں مسلمان. کیونکہ کر سکون اقرار مل سکتا ہے تب بھی یہی کہوں گا، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم میں کیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا ہوں. میری سیرت تو یہ ہے، نہ ہندو ہوں نہ مسلمان نہ مرتد ہوں نہ بدکار. اللہ رب العزت کے منشا وہ ارادے کی طلع جبرائیل میکائیل کو جب نہیں تو ہم تم کس کھیت کے بولی ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات رب العالمین کی طرف رجوع اللہ ہونے کی رات ہے. آج ہماری مغفرت اور نجات کی رات ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے آج کی رات رب العالمین کی بارگاہ میں گر گرا کر رو کر دعا کریں کہ رب تبارک تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. اس کی بے نیازی کی کیا ہی بارگاہ ہے، ایسی بارگاہ ہے جسے اس نے قبول کیا بلا کسی سبب کے قبول کیا، جسے رد کیا اسے بھی بغیر علت کے رد کیا. کہ کسی کے ایمان اور اطاعت سے اس کی جلالت و کمال میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کسی کے کفر و معصیت سے اسے کوئی نقصان و زوال ہوتا ہے. ہم نماز پڑھنے سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم نماز نہیں پڑھنے سے اس کو کچھ فرق پڑتا. رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ جو کہتے ہیں کفر ایمان ایک ہی رنگ میں، اس کا مفہوم یہی ہے اگر سارا عالم ہم اور تم نماز نہیں پڑھے تو بھی کیا فرق نہیں پڑتا، ہم اور تم نماز پڑھے تو بھی رب العالمین کو فرق نہیں پڑتا. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر سارا عالم خانہ کعبہ بن جائے، سارا عالم
اگر خانہ کعبہ بن جائے، تمام جن و انسان نمرود و فرعون ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سارا عالم بت خانہ بن جائے اور تمام جن و انس ابو بکر و عمر کے خطاب کی طرح ہو جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بے نیازی کے آگے کیا کفر، کیا دین، اس کی بے پرواہی کے آگے کیا شک، کیا یقین، اس کے در پر کیا مسلمان، کیا آتش پرست، اس کی بارگاہ میں کیا آتش گزار، کیا عبادت کا۔ واہ واہ، یعنی عیسیٰ اور موسیٰ سے اسے کوئی عظمت، نہ فرعون و نمرود کے ہونے سے اسے نہ کوئی نقصان۔ تو رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لیکن یہاں تو گفتگو گناہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ میں گناہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ بھائی یہ سب کو معلوم ہے، جس کسی کو بلند رتبہ کیا ہے، اطاعت کی راہ سے بلند کیا ہے، جس کسی کو گرایا ہے، اسے اس کے گناہوں کے ذریعے گرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کوئی ایسی عبادت، اطاعت نہیں ہے جسے چھوڑ دے۔ کوئی بزرگان دین کوئی ایسی عبادت، ایسا ذکر نہیں چھوڑتے، وہ اطاعت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ شاید یہ اللہ کی خوش نظری اسی میں ہے، یہ سمجھتے یہ چھوٹی عبادت ہے، اس کو کیوں چھوڑنا؟ ہو سکتا ہے اللہ کسی چھوٹی عبادت کو قبول کیوں نہ کرے، اس لیے بزرگان دین ہر عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حالت کیا ہے؟ فرض نماز پڑھے، سنت کو چھوڑ دے، نفل تو دور کی بات ہے، سنت ہی کو چھوڑ دے۔ ارے جس کے ذریعے فرض ملا ہے اسی کو چھوڑ دیتے، یہ نادانی نہیں تو اور کیا؟ اسی لیے بزرگان دین کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے، اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی چھوٹے سے گناہ میں اللہ ہمیں کہیں گرفت میں نہ لے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ گناہ کے قریب نہ جائے، اگر گناہ میں گر جائے تو فوراً اٹھ کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مولا ہمیں معاف کر۔ اور گناہ پر اثرات یعنی گناہ کرتے رہنے سے ایسے بھاگے جیسے کفر سے گریز کرتا ہے انسان۔ کوئی کفر کرنے سے انسان جیسے بچتا، ویسے گناہ کرنے کے بعد توبہ فوراً کر لینا چاہیے، نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، لیکن یہ آنے والی شب میں کریں گے۔ ارے بابا آنے والے شب میں تو رہیں گا تب کریں گا نا، اب بھائی ابھی کر لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مولا تو مجھے معاف فرما۔ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ساری تباہی ہلاکی گناہ کرنے میں ہے۔ تو اسرار کے بعد گناہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ کیا بھی چھوٹا گناہ سمجھ کے ہم جو کرتے ہیں، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا بلکہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ استغفار کے ساتھ کبیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ شرع کا فتویٰ ہے۔ مجھے امید ہے اس کو سننے کے بعد ہم اور آپ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں گے۔ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا میرا کوئی نہیں۔ مولا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ کوشش کریں رات کے درمیانی حصے میں
یعنی رات کے آدھے حصے میں روتی ہوئی آنکھ جلے بھنے دل کے ساتھ ایک دم گناہگاروں کی طرح گرہ بازاری کرتے رہو اور دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے آنکھوں سے آنسو جب نکلیں گے اس آنسوؤں کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو بخش۔ آج کی رات رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میں گناہگار سے ہوں، مولا میں بدکار سے ہوں، مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مولا تیرے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا اس مسجد خاجریہ میں داتا پیر کے دربار کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ مولا میرے سجدہ کے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا چھوٹے چھوٹے گناہوں یا کبیرہ گناہوں، مولا میں گناہگار سے میرے ہاتھ اتنے پاک نہیں ہیں جو تیری بارگاہ میں اٹھا کر میں دعا کر سکوں، مولا میں گناہگار سے بدکار سے، مولا تیرے حبیب کے صدقے میں پکڑ۔ صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے صدقے میں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کربلا کے حسن و حسین کے صدقے میں مولا ہماری مغفرت فرما، غوث و خواجہ کے صدقے میں مولا ہماری نجات فرما۔ مولا آج کی رات یہ صرف مولا تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، مولا ہم سب کی نجات کے لیے آج کی رات یہ بہانہ ڈھونڈ لے، مولا ہماری مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بالخصوص مولا اللہ کے واسطے، مولا اس کے حبیب کے واسطے، صحابہ، شہداء، ہم اولیاء کے واسطے، مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، مولا کرم فرما، رحمتوں کی بارش عطا فرما، مولا ان کی مدد فرما۔ شب قدر کی طاق رات کے صدقے میں مولا بھلے ہمارا حال کچھ بھی ہو، مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، مولا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا ان کو غائبانہ مدد فرما تاکہ فتح و کامرانی نصیب ہو جائے۔ مولا جو کچھ تیرے رب کی بارگاہ مولا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا ہو، مولا اس دعا کو قبول فرما، اور جو دعا مانگنے میں رہ گئی ہے مولا اس دعا کو بھی تیری بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔